اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج 15 مئی ہے اور جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں راولپنڈی میں انٹرنیشنل سنی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس پہ بحث مباحثہ شروع ہوا ہے کافی دنوں سے۔ محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اسے رافضی کانفرنس کا نام دیا ہے اور جانے سے بھی منع کیا ہے۔ آج منتظمین نے جو اشتہار چھائے کیا اس پہ بہت ساری تصویریں لگائی ہیں بہت سارے پیروں کی، اور زیادہ تر وہی ہیں جو پچھلے سال جو مسئلہ کھڑا ہوا اس مسئلے پہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، زیادہ تر وہ ہیں، بلکہ الٹا اہل سنت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کا نیا روپ ایک سامنے آیا، اور جماعت اہل سنت جو گروپ کر رہا ہے، میرے سارے محترم ہیں الحمدللہ۔ مزیداری کی بات یہ ہوئی کہ حضرت امیر اہل سنت جگر گوشہ غزالی زماں حضرت صاحبزادہ مدر سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، جو اس جماعت کے امیر ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے علامہ فاروق سعیدی صاحب نے اعلان فرما دیا کہ حضرت تشریف نہیں لائیں گے، اور مخلصین سے فرمایا کہ وہ بائیکاٹ کریں اس کا کانفرنس کا۔ یہ اس میں بغیر مشورے کے بہت سارے ایسے لوگ شامل کر لیے گئے ہیں جو اہل سنت کے لیے بدنامی کا باعث بنے، اور مسلسل ابھی تک وہ اپنی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، اہل سنت کو تقسیم کرنے کی ڈگر پہ۔ میں نے ابھی تک پوری کانفرنس کی کارروائی تو نہیں دیکھی، لیکن جو حضرات حضرت صاحبزادہ مدر سعید کاظمی صاحب کا پیغام سن کے نہیں آئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب مجھے کسی کے وہاں جانے کا مسئلہ نہیں ہے، کہ اپنی اپنی مرضی سب کی، اور ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ ہمارے حضرات جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ بندہ گڑبڑ کر رہا ہے، بس یہ بڑی گدی کا ہے، یہ کوئی بڑا پیر ہے، اس کا نام بڑا ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے، لحاظ سب۔ اصل بات دیکھنے والی یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کون کھڑا ہے، اپنے اسلاف کے مشن پہ کون کھڑا ہے۔ اگر کوئی نہیں کھڑا تو کتنا بڑا ہو، یہاں کئی بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں وہ پھرتے ہیں، کون پوچھتا ہے ان کو۔ لیکن ہمارے ہاں کاش کبھی یہ ہو جائے ایسا تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں۔ جماعت اہل سنت کا الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں کچھ تھوڑا بہت، زیادہ نہیں میں کہتا، تھوڑا بہت کارکن تھا ادنا غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس لیے کچھ نہ کچھ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہیں جو تھوڑی بہت وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ابھی اس کانفرنس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، میں نے سنی نہیں ہے ساری، سن لوں کوئی تقریریں کہ کیا ہوا، کیا مقصد تھا، کس لیے کی گئی، کیا ان کا انداز رخ کیا تھا، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ 1977 میں قومی اتحاد کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں، بھٹو کے انتخابات میں دھاندلی کرنے کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر گئی، اور ملک میں ہر شہر میں، ہر قصبے میں، گلی محلے میں، اس سے بڑی تحریک میں نے پاکستان میں پھر اس کے بعد نہیں دیکھی۔ بہت سارے پروگرام ہوئے، تحریکیں چلیں، لوگ نکلے، سڑکوں پہ بھی آئے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ ایسی تحریک تھی کہ کوئی شہر ہر جمعہ جلوس نکلتے تھے، شہر بھی، قصبے بھی، چھوٹے چھوٹے علاقے بھی، بڑے دیہات بھی، سب جگہ سے لوگ نکلتے تھے۔ حکومت بے بس ہو گئی، بھٹو صاحب کو جمعے سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں مارشل لا آ گیا 77 میں، جولائی میں مارشل لا آ گیا، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم ملک پہ آ گئے، 10-11 سال وہ 11-12 سال رہے، اور ساری جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اور اس زمانے میں کام کرنے کے لیے کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی طرح جاری رکھا جائے،
جمعیت علماء پاکستان چونکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کالعدم قرار دے دی گئی کہ یہ نام استعمال بھی نہیں کر سکتے، لیٹر پیڈ بھی استعمال نہیں کر سکتے، جھنڈا استعمال نہیں کر سکتے، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے، جب تک وہ آرڈر واپس نہیں ہوتے اس وقت تک سب بین ہیں۔ تو اس وقت اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے جمعیت علماء پاکستان اکابرین نے بنائی اسی لیے تھی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رہے، دین کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بھی ہو، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات بھی ہو۔ وہ دونوں کام الحمدللہ کیے، ختم نبوت کا مسئلہ قومی اسمبلی سے حل کروایا، اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ پورے ملک میں بچہ بچہ بڑا چھوٹا سب کی زبان پہ گونجا کہ سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارشاء اللہ آ گیا، کام رک گیا۔ تو اس کام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے 78 میں ملتان میں عظیم الشان سنی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں قائد اہل سنت حضرت امام شاہ بن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی اعظماء حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوان آل سیدی، دیوان آل مجتبی علی خان، حضرت مولانا حامد علی خان بڑے بڑے اکابرین تھے، ایک لمبی فہرست ہے ناموں کی۔ بہت عظیم الشان کانفرنس ہوئی، حکومت اس سے گھبراتی تھی اہل سنت سے، اس لیے کہ جب جماعتیں بین کی گئیں تو اس وقت پیپل پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ جس جماعت کے ووٹ اور مقبولیت تھی وہ جمعیت علماء پاکستان تھی۔ تو اس سنی کانفرنس کے موقع پر جماعت اہل سنت کی تشکیل نو کی گئی کہ جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ چلیں، کم از کم لوگوں کو دینی کام جاری رکھنے کا موقع ملے گا، اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملے گا، اور جو لوگ تیار ہوں گے اس پلیٹ فارم پہ وہ جمعیت علماء پاکستان کے سیاسی پلیٹ فارم پہ آ کے نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کے لیے کام آئیں گے۔ اس مقصد کے لیے بنائی گئی، اور حضرت غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر اور صدر، اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب ناظم اللہ، بدقسمتی سے ان میں بن نہ سکی۔ میں اس پہ اس وقت بحث نہیں کرتا، دونوں بزرگ دنیا میں نہیں ہیں، آپس میں بن نہ سکی، جماعت اہل سنت دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے اپنا گروپ بنا لیا، اور مخلصین اکثریت جو تھی حضرت غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ کچھ علماء کرام جو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے یا اس حلقہ اثر کے تھے، وہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ یہ سلسلہ کافی سال اسی طرح چلتا رہا۔ غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت دیوان آل سیدی صاحب کو صدر بنا لیا گیا، اور حضرت قبلہ مفتی مختار نعیمی صاحب گجرات والے، ان کو ناظم اعلیٰ بنا لیا گیا۔ وہ ان کا مفتی مختار صاحب کا وصال ہوا تو اس کے بعد پیر افضل قادری صاحب آ گئے، اور حضرت غزالی اعظماء رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ صاحبزادہ مظہر سعید صاحب آ گئے۔ پھر اسی طرح چلتا رہا، کچھ دیر بعد کسی نہ کسی طرح پیر افضل قادری کی جگہ ریاض شاہ آ گیا۔ ریاض شاہ کے آنے کے بعد یہ جماعت جو ہے اس پہ رافضیت کے خطرات منڈلانے لگے۔ خدشہ پیدا ہوا کہ ریاض شاہ اپنے عقیدے کی طرف آہستہ آہستہ لوگوں کو لے جائے گا، جو اس نے اندر جو تھا، باہر تو اس نے ایک نقاب اہل سنت کا اوڑا ہوا تھا نا۔ اس وقت کچھ لوگ پھر حضور قائد اہل سنت مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ جماعت اہل سنت جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ اس مقصد سے ہٹ گئی، جماعت میں دو دھڑے بن گئے ہیں۔ مظہر سید کاظمی صاحب ریاض شاہ کو پسند نہیں کرتے، ریاض شاہ ان کو ہٹانے کے لیے اندر سازشیں کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو جماعت اہل سنت کا ایسا گروپ بنانا چاہیے جو مسلک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، میدان میں آئے، لوگوں کی اصلاح کرے، اور مسلک کے اہل سنت پہ پیرا دے۔ پھر ایک نئی جماعت تشکیل ہوئی، اس میں حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب بھرچنڈی شریف جو مرکزی جماعت اہل سنت کے اس وقت امیر ہیں،
ان کی قیادت میں ایک جماعت بنائی گئی جس کے مولانا سعید اسد صاحب کو نائب صدر اور عرفان مشہدی کو ناظم اعلیٰ بنایا گیا۔ عرفان مشہدی صاحب میرے ساتھ یا جمعیت کے ساتھ ان کے معاملات جو بھی تھے وہ سب کو پتہ، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اچھا، وہ چلتے رہے، لیکن اب آ کے یہ تقریباً 2 سال پہلے عرفان مشہدی صاحب اس سے پہلے تو سنیوں کے چیمپئن تھے، مناظر اہل سنت تھے، اور پھر وہ خود ہی حجت الاسلام بھی بن گئے۔ سنیوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھائے رکھا، وہ للکارتے تھے، رافضیوں کو بھی للکارتے تھے، دوسرے عقیدے والے لوگوں کو بھی للکارتے تھے، لیکن 2019-20 میں آ کے پلٹا کھایا انہوں نے، اور وہ بھی برطانیہ میں کسی سازش کا شکار ہوئے، اور ان کی بولی بھی یہاں آ کے بدل گئی، جو بدستور ابھی تک بدلی ہوئی ہے۔ تو اب دونوں جماعتیں اہل سنت جو ہیں، ایک کے صدر کاظمی صاحب ہیں اور ایک کے صدر حضرت پیر میاں عبد الخالق صاحب ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اور ادھر ریاض شاہ سے بھی مدر سعید کاظمی صاحب نے قبضہ چھڑا لیا۔ ریاض شاہ ہر سال الیکشن سے پہلے، جماعت اہل سنت کے الیکشن سے پہلے پروپیگنڈا کرتا تھا، پروپیگنڈا کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں۔ لیکن جب الیکشن آتے تھے تو پھر اس وقت لابنگ کر کے کہ یہی سیٹ اپ چلنے دیں، یہی سیٹ اپ چلنے دیں، کچھ اس نے اپنے چمچے کڑچے بھی جماعت اہل سنت کے عہدوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس دفعہ جو پنجاب کا الیکشن ہوا، مجھے علامہ فاروق سعیدی صاحب نے بطور خاص ٹیلی فون کر کے بتایا اور مبارکباد بھی دی کہ الحمدللہ ہم نے ان سے قبضہ چھڑایا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ دعا کریں، کچھ افراد ابھی بھی ایسے ہیں جو رافضیت کی طرف مائل ہیں اور جن سے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جماعت اہل سنت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس جماعت میں پیر خالد سلطان صاحب بھی صحیح العقیدہ الحمدللہ سنی ہیں، بڑے محترم ہیں ہمارے۔ وہ سادہ لو آدمی ہیں، وہ بہت زیادہ چالاکیوں سے آگاہ نہیں ہیں، سیاست کی چالاکیوں سے، ہیرا پھیریوں سے، جن سے یہ راول پنڈی والا، لال داڑھی والا شاہ جن چالاکیوں کا واقف ہے نا، جس نے یہاں اتفاق فاؤنڈری کی ملازمت کی ہوئی ہے اور لاکھ روپیہ ان سے لے رہا ہے اور آ بھی جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جماعت اہل سنت پہ بھی قبضہ رکھا ہوا تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی جب اس کو فارغ کیا گیا، آرام سے گھر بیٹھا ہوئی کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا کام اور ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہمیں جماعت اہل سنت کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اب جب حکومت مرضی کی آ گئی، امپورٹڈ حکومت، تو اب ضرورت پڑ گئی، ریاض شاہ کو ضرورت پڑ گئی کہ وہ ثابت کرے کہ میرے پاس یہ جماعت اہل سنت۔ تو جو اس کے 2-4 آدمی تھے ان کو لگا کے اس نے یہ سنی کانفرنس، انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے نام سے یہ سارا کچھ جو ڈرامہ سٹیج کیا ہے، جس میں بہت سارے سادہ لوگ ہمارے حضرات بھی چلے گئے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس پہ بات بعد میں کروں گا، انشاءاللہ کروں گا تفصیل سے، لیکن آج یہاں ہی میں اتنی بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ میں ایک ادنا کارکن ہوں۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب جماعت اہل سنت ایک ہی تھی، جماعت اہل سنت کا دفتر میرے مدرسے میں تھا، گلبرگ فردوس مارکیٹ، جامعہ محمدیہ رضویہ۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے، حضرت پیر منظور شاہ صاحب ساہیوال والے وہ بھی یہاں تشریف لاتے تھے، وہ صدر تھے پنجاب کے، اور بہت سارے اکابرین جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سب۔ اب بعد میں یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی گئی آہستہ آہستہ، ہمارا یہاں ہم نے جمعیت علماء پاکستان کا دفتر بنا لیا، اور جماعت اہل سنت جو ہے اس دفتر سے باہر چلی گئی۔ لیکن کیا کیا ہوا، کہاں کہاں ہوا، اس پہ عرض کروں گا پھر کسی وقت، لیکن اب اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ صاحبزادہ مدر سعید کاظمی صاحب مہربانی فرمائیں، اور جو چھوٹے موٹے اس طرح کے شتونگڑے رہ گئے ہیں، چیلے چانٹے، ان سے جماعت اہل سنت کو پاک کریں۔ سنی قوم آپ کے ساتھ کھڑی، اور امیر مرکزی جماعت اہل سنت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی مقصد جو تھا بنانے کا دونوں کا، اب وہ مقصد اس وقت فوت ہو گیا جب یہاں دوسرے لوگ قابض ہو گئے، اہم عہدوں پہ قابض ہو گئے۔ اب سب سے بڑی میری درخواست تو یہ ہے یہ دونوں بزرگ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اور جو مشکوک لوگ آ گئے ہیں ان کو فارغ کریں عہدوں سے۔ پاکستان کے تمام اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج بھی صاحبزادہ مدر سعید کاظمی صاحب کا جو میسج فاروق خان سعیدی صاحب کے ذریعے چلا ہے، لوگوں نے اسے پسند کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج اس کانفرنس کا ماحول میں نے دیکھا سارا، اس کی تقریریں میں سن نہیں سکا، ساری سنوں گا رات کو۔
اور جو ماحول دیکھا، جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں، وہی ناصر باغ والا نقشہ ہے۔ جو کچھ ناصر باغ میں تو میں نے اپیل بھی کر دی تھی 2 سال، اور اس کے کانفرنس سے پہلے اس کا انجام لوگوں نے دیکھا۔ اس دفعہ میں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں نے بہت سارے نام خاص لوگوں کے دیکھے۔ میں نے کہا یہ جا لیں اور دیکھ لیں، اور پھر یہ بتائیں کہ کس مقصد کے لیے یہ کانفرنس کی گئی تھی۔ تو سنیت کا نام ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں بزرگوں سے کہتا ہوں دونوں تنظیمیں توڑ دیں، اور جو مخلص لوگ ہیں دونوں طرف سے ان کو ایک جگہ جمع کر لیں، جماعت اہل سنت کی تنظیمیں نو کریں، اور جماعت اہل سنت کو ایک کر لیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور مسلک اہل سنت جس کو اس وقت اشد ضرورت ہے آپ کی رہنمائی کی، آپ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مشکوک لوگوں کو اس سے باہر کر کے ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کی تربیت کا انتظام فرمائیں، اور اس کی تنظیم سازی کریں۔ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔